بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیکسی ڈرائیور کی 16 سالہ بیٹی نشا ہر رات ٹیکسی کے نیچے کیوں لیٹتی؟ صبح ہزاروں روپے کیسے ملتے؟ دل دہلا دینے والی کہانی بیٹیوں کے ماں باپ لازمی سنیں۔ سرگودھا کا سچا واقعہ۔ ارے ان جیسا بغیرت کوئی نہیں ہوگا اس پوری دنیا میں، جیسے وہ لوگ ہیں۔ میں تو کہتی ہوں محلے میں انہیں رکھا ہی کیوں ہوا ہے؟ ایسے باقی گھروں کو بھی خراب کریں گے۔ امی آج بازار گئی ہوئی تھیں اور گھر میں سب کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی، سو امی کی جگہ پر میں روٹیاں لگوانے تندور چلی گئی، مگر وہاں کی دنیا ہی عجیب نرالی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور تندور پر محلے کی ساری عورتیں جمع تھیں، جو ایک دوسرے کے کانوں اور اونچی آوازوں میں نہ جانے ایسی کون سی باتیں کر رہی تھیں۔ میں گھبرا کر اس جانب آ گئی جہاں 5-6 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور اپنا آٹا گوندھ کر رکھ لیا۔ باتیں تو میں نے کیا ہی کرنی تھی، سو چپ چاپ بیٹھ کر انہی کی باتیں سننے لگی۔ سب سے پہلی بات جو میرے کانوں میں پڑی وہ اوپر میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ خواتین کس گھرانے کے متعلق باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے نظر دوڑا کر ارد گرد دیکھا تو ہر گھر کی عورت وہاں موجود تھی، تو صاف ظاہر تھا جو عورتیں وہاں ہیں ان کے متعلق تو وہ باتیں کرنے سے رہی۔ یقیناً کوئی وہ ہوگی جو اس وقت تندور پر نہیں تھی۔ اس سے پہلے میں مزید دماغ دوڑاتی، مجھے انہی کی باتوں سے علم ہو گیا کہ وہ کس کی شان میں قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں نمبردار سے کہہ کر نکلوا دیتے ہیں۔ بھائی ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں جو دن میں اسکول جاتی ہیں، سو ان کے ذہن بھی خراب ہوں گے۔ اب مجھے شک ہو گیا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، مگر ان خواتین کی مزید باتوں نے یہ شک بھی یقین میں تبدیل کر دیا۔ ویسے صوفی بنے بیٹھے ہیں اور بہن بیٹی کی عزت کا نہیں پتہ، یا خدا ان کے حلق سے وہ کمائی اتر کیسے جاتی ہے۔ یہ کہنے والی میری تائی تھی جو اس وقت انہی عورتوں کے درمیان بیٹھی اپنے آٹے پر سے مکھیاں اڑا رہی تھیں۔ چونکہ ہمارے گھرانے الگ تھے سو اس وجہ سے کھانا بھی الگ الگ ہی بنتا تھا۔ ویسے تائی سے ہماری کوئی ناراضگی نہیں تھی، وہ تو دادا نے کسی مصلحت کے تحت سبھی بیٹوں کی شادیاں کر کے ان کے الگ گھر بنا دیے۔ تائی نے مجھے یقین دلایا کہ وہ کس کے متعلق قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ میں چپ چاپ بیٹھی ان کی مزید باتیں سننے لگی کیونکہ تندور ابھی جل رہا تھا اور اس میں روٹیاں لگانے میں دیر تھی۔ ارے نشا کی ماں تو کسی کے گھر بھی نہیں آتی جاتی، اتنی پردے دار بیوی بنتی ہے، مگر حال دیکھا ہے اس کا، اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اب مجھے دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ البتہ ان خواتین کی باتیں بھی اپنی جگہ درست تھیں، سو میں مزید وہاں بیٹھی یہ جاننا چاہتی تھی کہ ان باتوں کا اختتام کس جملے پر ہوگا۔ ارے بہن، میرے میاں تو روز وہاں سے گزرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں منہ نیچے کر لیتا ہوں، میں غیر مرد ہو کر اتنی شرم کھاتا ہوں، مگر اس لڑکی کے والدین کو ذرا حیا نہیں ہے کہ ہماری عزت باہر سڑک پر ایسے پڑی ہے اس کا دھیان کر لیں۔ نہ شکورن وہ کیوں دھیان کریں، وہ تو جان بوجھ کر اسے لٹاتے ہیں۔ وہاں بندہ پوچھے اس چھٹانگ بھر کی بچی کو کیا پتہ ٹیکسی خراب ہے یا ٹھیک ہے، بس اس کے نیچے لٹا دیتے ہیں، اور وہ بھی عجیب حالت میں کہ عورتوں کو بھی شرم آ جائے۔ تائی نے شکورن کی بات کاٹی، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی کیونکہ اس وقت وہاں عورتوں کا پورا مجمع تھا۔ تو تائی نے اب جا کر مجھے دیکھا تو بوکھلا کر بولی، شمائلہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس بات پر ساری عورتوں کا رخ میری جانب مڑ گیا اور میں اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہو گئی۔ وہ تائی امی بازار گئی ہیں تو آج میں روٹیاں لگوانے چلی آئی۔ اس بات پر تائی نے عجیب سا منہ بنا کر کہا، تو گھر میں 2 روٹیاں اتار لیتی، مگر نہیں، آج کل کی لڑکیوں کو تو منہ باہر گھومنے کا شوق ہے۔ اب میری تارا کو دیکھو، مجال ہے جو کبھی باہر نکلی ہو۔ اس بات پر میں چپ کر گئی کیونکہ اگر میں تائی کو ان کی بیٹی تارا کے کرتوت بتاتی تو یہاں سے بھاگتی پھر وہ۔ اچھا جاؤ آٹا رکھو اور گھر جاؤ، میں لگوا کر دے جاؤں گی روٹیاں تمہیں گھر میں، اور کم باہر نکلا کرو، تپتی دوپہر میں نکل آئی ہو گھر سے۔ تائی نے مجھے فکر مندی سے ڈانٹا تو ڈانٹا ہی، وہاں سے بھگا کر ہی دم لیا۔ ساری عورتیں نشا کو بھول کر اب ہماری جانب متوجہ ہو چکی تھیں۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ یہ تائی کی فکر مندی نہیں تھی، بلکہ وہ مجھے اس لیے وہاں سے بھگا رہی تھی کہ میں ان کی باتیں گھر میں کسی کو بتا نہ دوں، اور دوسرا مجھے وہاں سے بھیج کر وہ محلے کی عورتوں کے سامنے اچھا بننا چاہتی تھی کہ انہیں تو اپنے سسرالیوں کا بہت زیادہ خیال ہے، بھلے سے وہ الگ ہی کیوں نہ رہ رہی ہوں۔ میں بھی چپ چاپ چلی آئی کیونکہ ایک دم سے سب کی نظروں کا مرکز بن گئی تھی، اور یہ بات مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی کہ میں لوگوں کی نظروں میں آؤں۔ سو اپنا آٹا تائی کے پاس رکھ کر جتنی تیزی سے میں وہاں سے نکل سکتی تھی نکل گئی۔ ہمارا گھر وہاں سے 2 گلیاں چھوڑ کر قریب ہی تھا، مگر میں نے شارٹ کٹ کی بجائے ایک لمبا چکر لگانے کا سوچا کیونکہ میں نشا کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھنا چاہتی تھی۔ ویسے تو اکثر ہی کہیں آتے جاتے دیکھ لیتی، مگر اب ان خواتین کی باتیں سن کر میرا بھی دل کیا کہ میں اس معصوم لڑکی کو دیکھوں جسے دنیا نہ جانے کیا سمجھتی تھی۔ اس طرف جاتے ہوئے میں نے کبھی پہلے اتنا نہیں سوچا جتنا مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میرے دل میں یہی خیالات تھے کہ کیا پتہ وہ لڑکی جان بوجھ کر خود اس ٹیکسی کے نیچے سوتی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، مگر اصل بات کیا تھی یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں جب وہاں پہنچی تو دیکھا صوفیوں کے گھر کے باہر نہ تو نشا ہے اور نہ ہی ٹیکسی۔ اف، میں بھی کتنی پاگل ہوں، بھلا دوپہر میں یہاں ٹیکسی کیوں کھڑی ہوگی؟ اس کا ابا لے کر گیا ہوگا کمانے کی خاطر، خود کو کوستی میں گھر واپس آ گئی۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی سامنے ہی تائی بیٹھی تھی، انہیں دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ ابھی تو یہ تندور پر تھیں، پھر میرے گھر کیسے پہنچ گئیں، اور روٹیاں کہ اتنی جلدی روٹیاں بھی لگ گئی تھیں۔ تائی سے نظریں ہٹا کر میں نے اماں کو دیکھا تو وہ بھی غصے سے میری جانب ہی گھور رہی تھی۔ یہ اماں کب واپس آئیں گھر؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، مگر کسی سے بھی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے گھر آتے ہی اماں نے سختی سے پوچھا،
شمائلہ کہاں گئی تھی تم؟ میں نے تائی کو ایک نظر دیکھا، پھر اماں سے کہا روٹیاں لگوانے، اور تائی نے وہاں سے مجھے بھیج دیا تھا کہ وہ خود لگوا کر لائیں گی۔ میں نے تائی کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں یقین دہانی کا اشارہ کیا، مگر اماں کا غصہ ایک دم سے آسمان کو چھونے لگا۔ شمائلہ، جب تمہاری تائی نے تمہیں گھر بھیجا تھا تو تم صوفیوں کے گھر کے باہر کیا کر رہی تھی؟ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ کچھ نہیں اماں، بس وہاں نشا کو دیکھنے گئی تھی۔ میں نے حقیقت بتانا ضروری سمجھا، کیونکہ میں ایک جھوٹ بولتی تو اس کے بدلے مجھے 100 جھوٹ اور گھڑنے پڑتے۔ وہ کیوں؟ اب کی بار اماں کے لہجے میں تھوڑی نرمی تھی۔ اماں، وہ تندور پر تائی اور باقی عورتیں اس کے متعلق عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی، تو جب میں گھر جانے لگی تو اسی وقت پتہ نہیں کیسے میرے قدم خود بخود نشا کے گھر کی طرف اٹھنے لگے۔ میں نے جب دیکھا وہاں وہ موجود نہیں تو سیدھا گھر آ گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا تائی نے ضرور میرا پیچھا کیا ہوگا، اور اب شکایت لگانے اماں کے پاس پہنچ گئی۔ اف، یہ رشتہ دار بھی نا۔ میں اندر ہی اندر کڑی، مگر اب تائی سے حساب کتاب چکتا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ پورے اعتماد سے میں تائی کی جانب گھومی اور پوچھا، مگر آپ کیوں میرے پیچھے آئی تھی؟ اس پر وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی کہ میں تو نہیں آئی، وہ ایک عورت نے بتایا تھا تم صوفیوں کے گھر کے باہر کھڑی ہو، تو بس میں نے یہی بات تمہاری ماں کو بتا دی۔ میں نے کہا تائی، اب آپ جو بھی کہیں، مگر سچ تو یہی ہے آپ نے میرا پیچھا کیا تھا۔ خیر، کرتی رہیں، جب میرے والدین کو مجھ پر یقین ہے تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور رہی بات اس عورت کی، تو کیا اسے ہمارے گھر کا نہیں پتا؟ میری ماں کو آ کر سیدھا شکایت لگاتی، مگر نہیں، وہ تو آپ کے پاس پہنچ گئی۔ اتنا بول کر میں کمرے میں چلی گئی، اور پیچھے تائی اونچا اونچا اماں کو سنانے لگی، یہ اپنی بیٹی کی زبان دیکھو، ایک تو میں تم لوگوں کا ہی بھلا کر رہی ہوں کہ اس خراب گھرانے کے باہر یہ کھڑی تھی، اور یہ مجھے ہی سنا رہی ہے۔ اماں نے جواباً کچھ بھی نہیں کہا، اور تائی بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد اماں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بولتی تھی، اور جو کچھ باہر کہہ کر آئی ہوں وہ بھی سچ تھا۔ مجھے بھی اپنی اماں پر بھروسہ تھا کہ وہ تیسرے بندے کی باتوں میں آ کر مجھ پر غصہ نہیں کریں گی۔ ہاں، البتہ باز پرس ضرور کرتی تھیں وہ، مگر تائی کے جانے کے بعد انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا، بڑوں سے ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں، آئندہ دھیان رکھنا۔ اس کے علاوہ کہیں آنے یا جانے کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی، اور یہی میرا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جب گھر والوں کو میرے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو باہر والے کیوں منہ اٹھا کر میری شکایت لگانے پہنچ جاتے ہیں؟ اور تائی یہ تو ہر 2 دن بعد کسی نہ کسی بات کو مجھ سے منسوب کر کے اماں کو جھوٹے سچے واقعات سنا رہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو اماں بھی ان کی باتوں پر مجھ سے جواب طلبی کرتی تھی، مگر جب سے انہیں علم ہوا کہ یہ تو تائی کی پرانی عادت ہے لگائی بجائی کرنا، انہوں نے مجھ سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا، بس خود ہی تائی سے نمٹنے کا کام کر لیا کرتی تھی۔ شام کو اماں فارغ ہوئی تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور پوچھا، اماں، کیا صوفی گھرانہ واقعی برا ہے؟ اس بات پر اماں نے مجھے چونک کر دیکھا اور پوچھا، ایسا کیوں بول رہی ہو تم؟ میں نے جواباً تندور پر ہونے والی ساری گفتگو منون اماں کے گوش گزار کر دی۔ اماں نے چپ چاپ میری پوری بات سنی اور پھر کہنے لگی، شمائلہ، ایسا کچھ نہیں ہوتا، دیکھنا ان کی بیٹی کو باہر لٹانے کے پیچھے ضرور کوئی بات ہوگی، ورنہ ماں باپ ایسے کیوں کریں گے؟ بیٹا، لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے، اور تم ابھی ان سب باتوں میں مت پڑو، تمہارا فائنل ایئر ہے پڑھائی کا، اور اس جانب توجہ دو۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ کہانی جو ہمارے محلے میں ہی پنپ رہی ہے، کیوں نہ میں اسے اپنے پروجیکٹ میں شامل کر لوں، اور یہی بات میں نے اماں سے پوچھی تو پہلے وہ سوچ میں پڑ گئیں، پھر انہوں نے مجھے اجازت دے دی، مگر یہ بھی کہا کہ کسی کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے، اور تم یہ کہانی ان سے اجازت لے کر آگے بھیجو گی۔ میں مان گئی، ویسے بھی میری ڈگری جرنلسٹ کی تھی اور مجھے تو نت نئی کہانیاں چاہیے تھیں۔ ویسے بھی میرا آخری سیمسٹر چل رہا تھا، اور اگر میری یہ کہانی کسی بڑے ٹی وی چینل میں کامیاب ہو جاتی تو جلدی ڈگری کے ختم ہونے کے بعد مجھے نوکری ملنے کے بہت سے امکانات تھے۔ ویسے تو میری رہائش ایک دیہات کی تھی، مگر میرے والدین 5-10 جماعتوں تک ضرور پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے ہر طرح کی سہولت اور آزادی دے رکھی تھی جس سے میں فائدہ بھی اٹھاتی تھی۔ یہ پروجیکٹ کا خیال بھی اماں سے بات کرتے ہوئے ہی میرے دماغ میں آیا۔ صوفی گھرانہ ہمارے محلے میں پچھلے 6 مہینے سے آباد تھا، وہ کسی دوسرے شہر سے آئے تھے اور ہمارے محلے میں کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ ان کے گھر سے زیادہ کوئی بھی واقف نہیں تھا، سب محلے والے ان کے متعلق صرف اتنا جانتے تھے کہ صوفی زمان ٹیکسی چلاتا تھا، اور اس کی ٹیکسی بھی کوئی بہت اچھی حالت کی نہیں تھی، بس دکھنے میں ایک دم سے یوں لگتا کہ یہ ٹیکسی اپنی آخری ہچکیوں پر پڑی ہوئی ہے۔ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر کام پر چلا جاتا اور شام کو مغرب کے بعد کہیں جا کے گھر پہنچتا تھا۔ چونکہ کرائے کا گھر تھا اور وہ بھی چھوٹا، تو ٹیکسی گھر سے باہر کھڑی ہوتی۔ جس وقت صوفی زمان گھر آتا، اس کی بیوی بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹ کر گھر سے باہر نکلتی اور ایک بوری ٹیکسی کے نیچے بچھا دیتی۔ تب تک صوفی زمان بھی باہر کھڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہتا۔ بوری بچھانے کے بعد اس کی بیوی اپنی بیٹی کو لاتی اور صوفی کے سامنے ٹیکسی کے نیچے لیٹا دیتی، جس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی اندر گھر میں چلے جاتے اور وہ لڑکی ٹیکسی کے نیچے لیٹی رہتی۔ محلے والوں کو شروع میں یہ بات بہت عجیب سی لگی کہ صوفی کیوں اپنی بیٹی کو باہر گلی میں لٹاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے بات کی تو وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گیا اور کہنے لگا، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، کسی اور کو اس معاملے میں بولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، جس پر وہ پولیس کی دھمکی لگانے لگا کہ میں تم سب محلے والوں کے خلاف پرچہ دائر کروا دوں گا کہ مجھ شریف انسان کو سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ صوفی زمان کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اس کے بعد لوگوں نے اس سے نہ کچھ پوچھا اور نہ ہی کسی بات پر زور دیا۔ پورا محلہ اسے اس کے حال پر چھوڑ چکا تھا۔ ہاں، البتہ سب کو اس لڑکی سے ہمدردی ضرور تھی جس کی عمر بمشکل 16 برس ہوگی۔ صبح جو لوگ فجر پڑھنے جاتے تھے انہوں نے بتایا کہ صبح کے وقت ٹیکسی کے پاس بہت سے پیسے پڑے ہوتے ہیں۔
یہ بات ایک مرتبہ پھر پورے محلے کو مشتعل کرنے کے لیے کافی تھی۔ نمبردار نے ایک مرتبہ صوفی زمان کو پھر سے بلا لیا اور کہا کہ فجر کے وقت نمازیوں نے تمہاری ٹیکسی کے نیچے ہزاروں روپے پڑے دیکھے ہیں، جبکہ تمہاری بیٹی بھی وہیں لیٹی ہوتی ہے، تو ہمیں جواب چاہیے کہ تم یہ سب کیا گند پھیلا کر اس محلے میں رہ رہے ہو۔ مگر صوفی کو تو اس دھمکی سے کچھ نہیں ہوا، نہ ہی اس نے جواب دیا، صرف یہ کہا کہ وہ پیسے میرے ہیں، چاہے حرام کے ہوں یا حلال کے۔ اگر میں وہ پیسے یا ان سے خریدی کوئی بھی شے کسی شخص کے گھر بھیجوں تو وہ نہ رکھے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ سب لوگوں کو اس کے اس سخت جواب سے بے حد مرچیں لگیں اور تل ملاتے ہوئے سبھی محلے والے سوچنے لگے کہ آخر اس شخص کو یہاں سے نکالا جائے تو کیسے نکالا جائے، جبکہ وہ کسی کو کچھ جانتا ہی نہیں، نہ ہی ہاتھ آ رہا ہے۔ بالآخر نمبردار کے کہنے پر سب خاموش ہو گئے کہ یہ اس کا معاملہ ہے، سو وہ اگر اپنے گھر تک محدود ہے تو اسے رہنے دو، بلا وجہ لڑائی کر کے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ لوگوں کو اس بات کی بھی سمجھ آ گئی اور وہ 6 ماہ چپ رہے۔ البتہ اس لڑکی سے 1-2 محلے والوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو صوفی جو اپنی بیٹھک کی کھڑکی میں بیٹھا ہر وقت باہر نظریں ٹکائے رکھتا تھا، چیل کی مانند جھپٹ کر ان کے پاس آیا اور کہا میری بیٹی کے پاس آئندہ دکھائی دیے تو ٹانگیں توڑ کر ہاتھوں میں پکڑا دوں گا۔ یہ راستہ بھی بند ہو گیا تھا، مگر آج تندور پر سب عورتیں اس لڑکی سے شوقی تھیں کہ اس کی دیکھا دیکھی وہ لڑکیاں بھی خراب ہوں گی، کسی طرح انہیں صوفی گھرانے کو اس محلے سے نکالنا ہوگا۔ لوگوں نے کوشش کر کے مکان مالک سے درخواست کی کہ یہ گھر ان سے خالی کروا لو، مگر وہ بھی رسمن نہیں ہوا۔ بقول اس کے جتنا کرایہ صوفی زمان اسے دیتا ہے اتنا زیادہ کوئی بھی نہیں دے گا، وہ نارمل کرایہ کا 3 گنا ادا کرتا ہے، تو میں کسی صورت بھی اپنی اچھی خاصی آتی روزی پر لات نہیں ماروں گا۔ یہ تھی صوفی گھرانے کی مکمل کہانی، جس نے پورے محلے کو اپنے آنے سے پاگل کر رکھا تھا، اور اسی کہانی کے مجھے اپنے پہلے پروجیکٹ پر کام کرنے کا آئیڈیا بھی دیا تھا۔ اب سب سے پہلے جو کام مجھے کرنا تھا ان میں سے پہلا اور بڑا کام برقع تھا، یعنی صوفی کے گھر برقع پہن کر جانا۔ ایسے تو محلے والے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے کہ میں صوفی کے گھر گئی ہوں، کیونکہ در حقیقت صوفی گھرانے سے تمام محلے والوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ یہ بات مجھے بے حد بری لگتی تھی، مگر فی الحال وقت کا تقاضا یہی تھا کہ اگر کسی کو اس محلے میں رہنا ہے تو وہ محلے کی ہر بات اور ہر ڈیمانڈ کو پورا کرے۔ اماں نے تو مجھے آسانی سے اجازت دے دی تھی، مگر اس بات پر خبردار کیا تھا کہ محلے داروں کی باتیں یا من گھڑت قصے گھر تک نہیں آنے چاہیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ ہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اگلے روز یونیورسٹی گئی تو دوست کا برقع مانگ لیا، جس پر وہ پہلے تو بہت حیران ہوئی، مگر جب وجہ اسے بتائی تو اس نے جھٹ سے اپنا برقع میرے حوالے کر دیا اور خود بھی ساتھ چلنے کی ڈیمانڈ کی، مگر میں نے ہی اسے منع کر دیا کہ یوں بلا وجہ اسے لے جاؤں اور اگر خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے تو کس طرح سمیٹوں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں اکیلی جاؤں اور جا کر حالات کا جائزہ لوں۔ یونیورسٹی سے واپسی پر میں صوفیوں کے گھر چلی گئی اور خود کو اچھے سے نقاب اور برقعے میں ڈھانپ لیا۔ ان کے گھر میں سب لوگ کمروں میں موجود تھے، صحن میں کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ چونکہ دروازہ کھلا تھا تو میں اندر داخل ہو گئی اور چلتے چلتے ایک کمرے میں چلی آئی جو گھر میں بالکل الگ تھلگ سا بنا تھا۔ میں نے اس کمرے میں جھانک کر دیکھا تو سامنے ہی چارپائی پر ایک لڑکی لیٹی تھی جس نے گردن تک چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے یقین تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جسے صوفی زمان اپنی ٹیکسی کے نیچے لٹاتا ہے، مگر کیوں؟ یہی تو اصل وجہ تھی جو جاننے والی تھی۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھ کر اس لڑکی کے قریب جاتی، پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے باہر کی جانب کھینچا اور میں سنبھل ہی نہ سکی۔ باہر نکل کر میں نے چونک کر دیکھا تو سامنے ایک پکی عمر کی عورت کھڑی تھی جس نے درستگی سے میرا ہاتھ تھام کر رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولی، کہاں جا رہی ہو تم؟ یہ تمہارا گھر ہے جو یہاں بڑے مزے سے دندناتی پھر رہی ہو؟ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، نہیں آنٹی، وہ دروازہ کھلا تھا تو میں اندر چلی آئی۔ اور اندر کس خوشی میں آئی ہو؟ وہ خاتون ابھی تک غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، آنٹی مجھے پیاس لگی تھی، میں نے پانی پینا تھا، شدید گرمی ہے اور میں اس محلے میں کسی سے ملنے آئی ہوں۔ کس سے ملنے آئی ہو تم؟ خاتون نے شکی نگاہ سے مجھے دیکھا تو جلدی سے میں نے اپنا نام لے دیا کہ وہ میری کلاس کی ہے، مجھے اس سے کام تھا۔ میرے جواب سے وہ مطمئن ہو گئی تو اپنے ساتھ لیے برآمدے میں چلی آئی، وہاں بٹھا کر 2 منٹ کے اندر ہی میرے لیے پانی لے آئی۔ میں نے گھونٹ گھونٹ پانی بھرتے ہوئے کہا کہ میں معذرت کرتی ہوں، بغیر پوچھے ہی اس کمرے میں چلی گئی، شاید آپ کی بیٹی تھی جو سو رہی تھی۔ ہاں بیٹی ہے میری۔ اس بات پر اس عورت کے چہرے پر اچانک سے کرب کی کیفیت پھیل گئی۔ میں نے عذرائے ہمدردی پوچھا، مگر اب کی مرتبہ وہ خود کو سنبھال کر کہنے لگی، پریشانیاں کس گھر میں نہیں ہوتی، بس ہمارے گھر میں تو کچھ زیادہ ہی ان پریشانیوں نے راہ دیکھ لی ہے۔ خیر بیٹی، تو مجھے اچھی لگی ہو، دعا کرنا خدا ہمارے دن بھی پھیرے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے نکل آئی، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنا اسے شک میں مبتلا کر سکتا تھا کہ شاید میں واقعی کسی وجہ سے پیچھے ہی ان کے گھر آ گئی تھی۔ وہاں سے نکل کر میں چھپتے چھپاتے اپنے گھر پہنچی اور دعا کرتی ہوئی کہ کوئی مجھے صوفی گھرانے سے نکلتا نہ دیکھ لے۔ گھر جا کر اماں کو پوری بات بتائی تو وہ بھی پریشانی سے کہنے لگیں کہ شمائلہ بیٹا، جو بھی کچھ کرو سنبھل کر کرنا، کیونکہ اگر تم پر بات آئی تو سمجھو ہمارے گھر کی عزت بھی داؤ پر لگے گی۔ پتہ نہیں اس عورت کی کیا پریشانی ہے، جبکہ محلے والوں کے مطابق وہ خود اپنی بیٹی کو گلی میں لٹاتی تھی۔ اب یہ بات میرے لیے سچ مچ ایک راز بن چکی تھی۔ مجھے جو شخص صحیح بات بتا سکتا تھا وہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ یہ سب بیت رہا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مغرب کے بعد وہ باہر لٹا دی جاتی اور اگلے روز فجر سے پہلے اسے گھر میں لے جایا جاتا۔ اب اگر مجھے اس سے بات کرنی تھی تو رات کے وقت کسی نہ کسی طرح اس کے پاس پہنچ کر پوچھنا پڑتا۔ میں نے یہ بات اپنی اماں سے کہی تو پہلے تو انہوں نے منع کر دیا کہ اگر کسی نے رات کے وقت تمہیں وہاں دیکھ لیا تو وبال ہو جائے گا۔
مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ اگر تو وہ لڑکی کسی مشکل میں ہے تو کم سے کم ہمیں اس کی مدد تو کرنی چاہیے. ویسے بھی یہ میرا ذاتی مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ میں اس پروجیکٹ کے متعلق اپنے پروفیسر سے بات کر چکی ہوں. بس کسی بھی قیمت پر مجھے رات کو اس لڑکی سے ہر حال میں ملنا ہے. آپ کیسے ملوں یہ آپ مجھے بتا دیں. اماں نے کہا میں تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں مگر میں نے ہی انہیں منع کر دیا کہ آپ میری بات اچھے سے سمجھتی ہیں مگر ابا نہیں سمجھ سکیں گے. اماں مان گئی اور رات کے وقت میں نے ہی برقع اوڑھا اور مکمل طور پر تیار ہو گئی تاکہ جیسے ہی ابا سوئیں میں گھر سے نکل سکوں. اماں کے چہرے سے پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی مگر بیٹی کے لیے کچھ بھی کہ مصداق ہر قدم پر میرے ساتھ تھیں. مجھے نہیں لگتا کہ جس قدر میری ماں نے میرا ساتھ دیا تھا کسی اور کی ماں ایسے ساتھ دے گی. خیر ابا کے سوتے ہی میں چپکے سے گھر سے نکل آئی اور اماں پیچھے گھر پر رک گئیں تاکہ اگر ابا اٹھیں تو انہیں سنبھال سکیں. خود کو چھپاتی اور چھوٹے قدم بھرتی میں اس جگہ پہنچ گئی جہاں ٹیکسی کھڑی تھی. ہلکی پھلکی اسٹریٹ لائٹ میں ٹیکسی کے نیچے لیٹی لڑکی کو بخوبی دیکھ سکتی تھی. پہلی بار میں نے اسے باقاعدہ ایسے دیکھا تھا اور مجھے بے تحاشا دکھ ہوا. دھیرے سے میں اس کے پاس آئی اور ٹیکسی کے نیچے بھی وہ سو رہی تھی. اس نے گردن تک چادر تان رکھی تھی. میں نے اسے دھیرے سے جگایا تو 2-3 مرتبہ بلانے پر بالآخر وہ اٹھ گئی اور حیرت سے مجھے تکنے لگی گویا پوچھنا چاہ رہی ہو کون ہے تم. میں نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں لیٹی ہو, مجھے بتاؤ میں تمہاری مدد کروں گی. دیکھو جو بھی مسئلہ ہے مجھے کہو. اس بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی. میں نے پھر پوچھا کہ تم بول سکتی ہو. اس مرتبہ بھی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے, ایسے کیوں لیٹی ہو تم, اور یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. میں نے اس کے ارد گرد بکھرے پیسوں کی جانب اشارہ کیا تو وہ دھیرے سے کہنے لگی لوگ دیتے ہیں. کون سے لوگ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا. ابا بھیجتا ہے ان لوگوں کو. ابا؟ صوفی زمان اس کی بات کر رہی ہو تم؟ اب کی بار میں جتنا حیران ہو سکتی تھی. ہاں. لڑکی کے چہرے پر اب بھی کرب کے بادل منڈلا رہے تھے. تو وہ کیوں بھیجتا ہے, کیا کہتے ہیں لوگ تمہیں؟ وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی اور اس کا باپ لوگ بھیجتا تھا اس کے پاس, یعنی کہ کچھ بھی. اب مجھے بھی احساس ہونے لگا کہ کیا پتہ میری وجہ سے ہی اس بچی کی جان بخشی ہو جائے اور اللہ نے مجھے ہی اس کے فرار کا سہارا بنانا ہو. ایسا کرو مجھے تم پوری بات بتاؤ, بلکہ پہلے اٹھو یہاں سے, ہم کسی دوسری جگہ پر چلتے ہیں. یہاں تو تمہارے باپ کے آ جانے کا خطرہ ہوگا. یہ کہہ کر میں فٹافٹ کھڑی ہو گئی اور اس کے کھڑے ہونے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر اس نے ہاتھ آگے بڑھانے کے بجائے اپنے اوپر سے کھینچ کر چادر اتارتی تو میں تو دنگ ہی رہ گئی کیونکہ اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی, یعنی کہ وہ لنگڑی تھی. یہ دیکھ کر میرے دل کو اچانک سے دھچکا لگا. تو تمہاری یہ حالت ہے, پھر بھی اس سخت دل انسان کو رحم نہیں آتا تم پر, یہ کام کرواتا ہے تم سے. مارے غصے سے میری آواز پھٹ رہی تھی. نہیں, آپ نہیں جانتی اصل بات کیا ہے. ابا تو یہ سب بلکہ میرے لیے ہی کر رہے ہیں. اب کی بار میری چونکنے کی باری تھی سو میں جلدی سے نیچے بیٹھی اور پوچھا اب مجھے صحیح بات بتاؤ اور ساری بات بتانا, خبردار کچھ چھپایا تو. اس پر وہ بولی آپ مجھ سے تھوڑا دور ہو کر کھڑی ہوں. وہ کیوں؟ اس پر وہ کہنے لگی مجھے چھوت کی بیماری ہے, جو مجھے چھوئے گا اسے بھی یہ بیماری ہو جائے گی. یہ سن کر میں دنگ رہ گئی اور پوچھا کون سی بیماری ہے تمہیں؟ اس پر وہ کہنے لگی مجھے نام نہیں آتا مگر میرے پورے جسم پر ایسے دانے ہیں جو بہت تکلیف دیتے ہیں. ان میں سے پیپ نکلتی ہے اور ڈاکٹروں نے اس کا علاج بہت مہنگا بتایا ہے. پہلے روز ہمارے گھر کچھ مہمان آئے تھے. ابا نے مجھے گھر سے باہر ادھر ٹیکسی کے نیچے لیٹا دیا کیونکہ انہیں مہمانوں کی پرواہ تھی مگر یہ کام ان کے حق میں ہی اچھا ہوا. پچھلے محلے میں تو ابا نے میرے اوپر چادر بھی نہیں ڈالی تھی جس سے میری کٹی ہوئی ٹانگ دکھ جاتی, سو لوگ مجھے بھیک دے کر چلے گئے. صبح اٹھی تو ارد گرد بہت سے پیسے جمع تھے. وہاں کے لوگوں کو میری بیماری کا پتہ چلا تو ہمیں وہاں سے نکال دیا. اب ہم یہاں آ گئے ہیں اور ابا مجھے اس دن کے بعد گھر سے باہر ٹیکسی کے نیچے سلا دیتا ہے تاکہ ایک تو گھر والے میری اس بیماری سے محفوظ رہیں, دوسرا جو بھی پیسے مجھے ملتے ہیں ابا انہیں جمع کر کے میرا علاج کروانا چاہتا ہے. ایک تو میری نقلی ٹانگ اور دوسرا اس بیماری کا خرچ, دونوں ہی بہت زیادہ ہیں. سو ایک یہی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم یہ اخراجات مکمل کر سکتے ہیں. تو تمہاری ماں کو یہ بیماری نہیں ہوتی؟ وہ جو تمہیں باہر لٹاتی ہے پورے محلے نے دیکھا ہے. وہ دستانے پہن کر مجھے یہاں لٹا جاتی ہے. بیچاری سارا کام میرا وہی کرتی ہے. میں تو بے بس ہو کر واش روم تک بھی نہیں جا سکتی. میں اس کی بات سن کر ششدر رہ گئی. تو تمہارا ابا لوگ یہاں کیسے بھیجتا ہے؟ یہ ایک سوال رہ گیا تھا جو ابھی تک میرے دماغ میں کل بلا رہا تھا. ابا جن لوگوں کو اپنی سواریاں بناتا ہے انہیں کہتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہے تو فلاں جگہ پر ایک لڑکی میری ٹیکسی کے نیچے آ کر سو جاتی ہے, اس سے دعا کرواؤ, تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی. بس اس طرح رات کے وقت کچھ لوگ آتے ہیں اور میں دعا کر دیتی ہوں جس کے بدلے وہ یہاں پیسے پھینک جاتے ہیں. یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ لوگ کن حالات میں اس دنیا میں جی رہے ہیں. میں واپس آ گئی اور اماں کو سب کچھ بتایا. اماں نے کہا ہم صبح محلے کے لوگوں سے ضرور بات کریں گے کہ کس طرح نشا کی مدد کرتے ہیں. مگر وہ صبح ہماری زندگی میں تو آئی مگر نشا کی زندگی سیاہ ہو چکی تھی. صبح مسجد میں اعلان ہوا کہ وہ رضا الہی سے وفات پا گئی ہے. اس کے مرنے پر لوگوں نے نہ جانے کیا کیا باتیں کی مگر مجھے وہ رات ہمیشہ کے لیے یاد رہ گئی جب میں نشا سے پہلی اور آخری مرتبہ ملی تھی. اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے.